کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ زندگی پانے کا، انسانی وجود پانے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زندگی پانے کا، انسانی وجود پانے کا، حضرت انسان بننے کا ایک ہی مقصد تھا کہ تمہاری وجہ سے کوئی اللہ کے قریب ہو جائے، تمہاری وجہ سے کسی کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، معرفت الہی نصیب ہو جائے۔ جب تم دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کوئی توبہ کر گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، اسے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہے۔ اور یاد رکھنا، تمہاری وجہ سے اگر کوئی دین سے دور ہو گیا، تمہارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے کردار کی وجہ سے اگر کوئی اللہ سے دور ہو گیا، شیطان کے قریب ہو گیا، اللہ کے غضب کے قریب ہو گیا، تو یاد رکھنا تم ان بدبخت لوگوں میں سے ہو جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کو بندوں سے دور کر دیا، بندوں کو اللہ کے غضب کے نزدیک کر دیا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے کرتے جب ایک بھنگی کی نظر ملکہ پر پڑی نا، جب بھنگی نے ملکہ کا حسن و جمال دیکھا نا، تو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا، فدا ہو بیٹھا۔ لیکن ایک دم اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت کے درمیان فرق دیکھا تو اپنا سر جھکا کر گھر کی طرف رخ کیا۔ ملکہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا، ملکہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، ملکہ سے عشق ہو گیا۔ اس عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ اختیار کر لیا۔ یہ بھنگی عشق کی بیماری میں بیمار ہو کر، لاچار ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا، کسی کھاتے کا نہ رہا، کسی کام کا نہ رہا۔ جب بیوی کو پتہ چلا کہ میرا شوہر عشق کے پھندے میں آ گیا ہے، اسے ملکہ سے عشق ہو گیا، ملکہ سے محبت ہو گئی، یہ بیچارہ کسی کھاتے کا نہیں رہا، کسی کام کا نہیں رہا، تو بیوی نے کیا کیا، شوہر کی جگہ خود محل میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگی، شوہر کی جگہ خود خدمت کرنے لگی، نوکری سر انجام دینے لگی۔ کام چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، کئی دن گزر گئے کہ یہ بھنگی ملکہ کی نظر میں نہ آیا۔ ملکہ نے اس بھنگی کو جب نہ دیکھا کئی دنوں سے، تو ملکہ نے بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں وہ محل میں نہیں آیا، نوکری سر انجام دینے نہیں آیا، ہماری خدمت سر انجام دینے نہیں آیا، اسے کیا ہو گیا؟ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گیا؟ آخر کیوں اپنی نوکری کو نہیں آ رہا، کیوں اپنی ڈیوٹی پر نہیں آ رہا؟ یہ سنتے ہی بھنگی کی بیوی سہم گئی، ڈر گئی۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ بھنگی کی بیوی سہم گئی ہے، ڈر گئی ہے، تو ملکہ نے بھنگی کی بیوی کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کچھ ایسا نہیں کہا، میں نے تو صرف تمہارے شوہر کے بارے میں پوچھا ہے کہ اسے کیا ہو گیا، کیوں ہماری نوکری کرنے نہیں آ رہا؟ تو اس نے سہمتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، میرے شوہر نے آپ کو زندگی میں ایک بار دیکھا، اسے محبت ہو گئی، وہ عشق کی بیماری میں پھنس گیا، عشق کی دلدل میں پھنس گیا، اس نے آپ کو زندگی میں ایک بار دیکھا، اب دوسری بار دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے، اسے آپ سے اس قدر عشق ہوا ہے کہ اس عشق نے تو میرے شوہر کو بیمار کر دیا، لاچار کر دیا، وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ ملکہ نے کہا اچھا، آپ کے شوہر نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے مجھ سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ وہ دوسری بار بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے، دوسری بار بھی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ملکہ نے کہا پھر جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، اپنے شوہر کو کہو یہ بستر چھوڑے، یہ چارپائی چھوڑے، فقیروں کا بھیس بدل کے، درویشوں کا، گداؤں کا بھیس بدل کے، مسلح اٹھا کے شہر کے کونے کے کسی راستے پہ بیٹھ جائے، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جائے، کسی کے ساتھ کلام نہ کرے، کسی کے ساتھ بات نہ کرے، کوئی بھی ہدیہ دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے، کوئی بھی پیسے دے تو اس کے پیسے قبول نہ کرے، اللہ کی یاد میں مست ہو جائے،
اللہ کی یاد میں مست ہو جائے، اس کے شہر میں چرچے ہونے لگیں گے، اس کے چرچے ہونے لگیں گے، فلاں بندہ تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک ہے۔ پھر دور دراز سے لوگ اس کی زیارت کرنے کو آئیں گے، اور یہ چرچے، اس کی تعریف بادشاہ کے کانوں تک بھی آئے گی۔ جب بادشاہ اس کی تعریف سنیں گے نا تو بادشاہ کے دل میں اس کی زیارت کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جب بادشاہ اس کی زیارت کرنے کو جائے گا تو ساتھ میں بھی چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ بھنگی نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو اس کی جان میں جان آ گئی، اس کی بیماری جاتی رہی۔ فقیروں کا بھیس بدلا، شہر کے کسی کونے بیٹھ گیا، بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گیا، اللہ کی یاد میں مصروف ہو گیا۔ آتا جاتا کوئی بھی اس سے کلام کرتا، کسی سے وہ کلام نہ کرتا، کسی سے بات چیت نہ کرتا، کوئی اسے ہدیہ دیتا وہ ہدیہ قبول نہ کرتا۔ شہر بھر میں لوگ اس سے متاثر ہونے لگے، مرید بننے لگے، اس کے چرچے ہونے لگے، اس کی شہرت ہونے لگی، اس کی تعریف، اس کے چرچے جب بادشاہ نے اپنے کانوں سے سنے تو بادشاہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو ساتھ لیا، چلا گیا اس کی زیارت کرنے۔ زیارت کر کے جب واپس آیا تو ملکہ نے پوچھا اللہ کا ولی کیسا ہے؟ بھکاری کے بارے میں، بھنگی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ بادشاہ نے کہا اللہ اللہ، وہ تو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب ہے، واقعی وہ تعریف کے قابل ہے، وہ تو بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ ملکہ نے کہا پھر میرا بھی تو دل چاہتا ہے میں اس کے پاس جاؤں، دعائیں لے کر آؤں، میرا بھی تو جی چاہتا ہے نا۔ ملکہ نے زیارت کرنے کی بادشاہ کے سامنے خواہش ظاہر کی تو بادشاہ نے ملکہ کو اجازت دے دی۔ اب ملکہ کے وہاں جانے سے پہلے اس بھنگی کو بھی اب تک یہ احساس ہو چکا تھا کہ میں نے ایک مقصد کے لیے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، میں نے ایک مقصد کے لیے عبادت شروع کی۔ وہ مقصد کون سا تھا؟ ملکہ کو دیکھنے کا مقصد، حسین و جمیل ملکہ کی زیارت کا مقصد تھا۔ اس نے جھوٹے دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کیا۔ اب تک اس بھنگی کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ میں نے جھوٹے دل سے اللہ کی عبادت شروع کی، اللہ اللہ کرنا شروع کیا، نتیجہ یہ ملا، اللہ نے اجر یہ دیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا دل کالا ہے، یہ جھوٹے دل سے کر رہا ہے، یہ ایک مقصد کے لیے میری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے پھر بھی اس کا اجر یہ دیا کہ بادشاہوں کو میری جتی پہ بٹھا دیا، بڑے بڑے گداؤں کو میری چوکھٹ پہ بٹھا دیا، میرے پیروں پر بٹھا دیا، بڑے بڑے نامور لوگوں کو میرے آگے جھکا دیا۔ یہ تو میں نے جھوٹے دل سے عبادت کی، جھوٹے دل سے اللہ اللہ کیا۔ اگر میں سچے دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں، اگر میں سچے دل سے اللہ کی عبادت شروع کر دوں، اگر میں اپنی زندگی کا مقصد چینج کر لوں کہ میں یہ سب کچھ صرف اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کیا سے کیا کچھ نہیں دے گا۔ اگر میں خالصتاً اللہ کو یاد کروں، اگر میں محبت میں خالص بن جاؤں، اگر میں اللہ کے پیار میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں خالص بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کس قدر اجر دے گا۔ ملکہ کے وہاں جانے سے پہلے اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ ملکہ کے وہاں جانے سے پہلے اس نے عبادت کا مقصد ہی چینج کر لیا تھا کہ اب میں نے ملکہ کو حاصل نہیں کرنا، ملکہ کے پیدا کرنے والے رب کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے ہی ملکہ وہاں پہنچی، اس بھنگی کے سامنے بیٹھی، عبادت گزار کے سامنے بیٹھی، ملکہ نے کہا عبادت گزار اپنا سر اٹھا، محبوبہ تیرے سامنے کھڑی ہے، جس محبوبہ کو دیکھنے کے لیے تجھے اتنا کچھ کرنا پڑا، جھوٹے دل سے اللہ اللہ کرنا پڑا، وہ محبوبہ تیرے سامنے بیٹھی ہے، اپنی آنکھ اٹھا، سر اٹھا، محبوبہ کی زیارت کر لے، محبوبہ کی زیارت کر لے۔ ہائے، اس عبادت گزار نے اپنی آنکھیں نیچے کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے کہا اے حسن کی ملکہ، حسن کی شہزادی، اب تو یہاں سے چلی جا، اب مجھے تجھے دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اب مجھے تجھے دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اب تو مجھے تیرے رب کو دیکھنے کا شوق ہے۔ اے حسن کی ملکہ شہزادی، تو یہاں سے چلی جا، اب تو میں نے اپنے رب کو پانا ہے، رب کو حاصل کرنا ہے۔ جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ یہ ملکہ اپنے گھر گئی، سجدہ ریز ہوئی، کہا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری وجہ سے کوئی تیرے قریب ہوا،
میری وجہ سے کسی نے تیری محبت حاصل کی، میری وجہ سے کوئی تو تیرا عبادت گزار بنانا۔ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، انسانی زندگی میں آنے کا، انسانی وجود پانے کا، حضرت انسان بننے کا ایک ہی مقصد کہ تمہاری وجہ سے کوئی اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تم نے اپنی زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر ہی لیا ہے، زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے تمہارا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔